بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ لا تعداد درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور کروڑوں رحمتوں کا نزول آپ کی آل اور اصحاب پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان زبیر الوی علماء آن لائن پروگرام میں حاضر خدمت ہے۔ غریب و سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ہے ابتدا اسماعیل۔ ہر سال کربلا کا واقعہ اسی طرح بیان ہوتا ہے۔ علماء تشریف لاتے ہیں مساجد کے اندر اور مختلف مجالس کے اندر اور میڈیا کے اوپر آ کر بات کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت علامہ صوفی عبداللطیف ہزاروی صاحب، اور منقبت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں عالم اسلام کے انتہائی محترم اور ایسے ثنا خواں الحمدللہ جو پوری دنیا میں ثنا خوانی کے حوالے سے مشہور ہیں۔ ہمارے درمیان تشریف فرمایا جناب خالد حسین خالد صاحب۔ آئیے ناظرین آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہمارے ساتھ تشریف فرمایا جناب سید خالد حسین خالد صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے جی؟ اللہ کا احسان ہے۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر تشریف لائے۔ آپ کا بھی شکریہ۔ جزاک اللہ۔ ناظرین ہم چلتے ہیں اس سوال کی جانب کہ ہر سال یہ جو قربانی کا درس ہم سنتے آئے ہیں اور ہم مناتے بھی ہیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم بھی مناتے ہیں، ان کی یاد بھی مناتے ہیں۔ یہ بات عام لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر کیوں قربانی دی، اپنی جان کا نذرانہ کیوں پیش کیا؟ آیا جو ہے کہ وہ یزید کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، یا جو ہے کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے گمان میں یا ان کی دانست میں یہ بات تھی کہ اللہ کے دین کو پھیلانا ہے، اس غرض سے انہوں نے قربانی دی؟ لطیف ہزاروی صاحب سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ اظہار خیال فرمائیں۔ شکریہ زبیر الوی بھائی۔ حقیقت یہ ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور پر نور سرور عالم کے نواسے ہیں، سیدنا علی بن ابی طالب کے فرزند ارجمند ہیں، شجاعت، علم اور سخاوت کا منبع و مرکز ہیں۔ یہ فیض حضرت علی کرم اللہ وجہ کی طرف سے بھی ہے، اور تاجدار عالم فخر الرسل مولا کل سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف سے، کہ جہاں آقا انہیں اپنی زبان چسواتے ہیں، ان کی زبان چوستے ہیں، جہاں آقا انہیں اپنے دوش مبارک پر سوار کرتے ہیں، ہاں جی، وہ عظیم فیض میرے آقا کا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اسلام کے لیے قربانی دی، حقیقت میں آپ سے میں عرض کروں کہ یہ ایک امتحان تھا، ٹھیک، اور یہ عشق کا پرچہ تھا۔ جیسا قرآن کریم میں ارشاد ہے، اللہ رب کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عشق کا پرچہ لیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ تو امامت کا یہ پرچہ تھا، آزمائشیں تھیں۔ سو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ پرچہ دیا، اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دی، حالانکہ اس وقت کوئی ظالم موجود نہیں تھا، لیکن یہ عشق کا پرچہ تھا جو پورا کرنا تھا۔ تو وہ چھری جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اٹھائی تھی، قضاء و قدر کی وہ چھری سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پر اور اپنی اولاد پر اور اپنے خاندان پہ وہ چھری آپ کی گری، اور آپ نے اس کا حق ادا کر دیا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ تو مسکین تھے نہ مجبور تھے، یہ تو وہ ہستیاں آپ کی اولاد میں جو اولیاء اللہ ہیں۔ ارے اب سیدنا عبداللہ شاہ غازی کو دیکھ لیجئے، کہ سمندر کے کنارے جلوہ فگن ہیں اور بارہا سمندر آیا ہے، لیکن پیشن گوئی کے باوجود آگے نہیں آ سکا کہ آگے ایک عاشق مصطفیٰ بیٹھا تھا، حسین کا بیٹا بیٹھا تھا۔ غوث الثقلین سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف توجہ فرمائیں کہ ایک مرتبہ دریائے فرات بپھر جاتا ہے، تو آپ جا کے اس میں عصا گاڑتے ہیں، فرماتے ہیں یہاں سے آگے نہیں آنا، دریا فرات رک جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی دریا پہ مصلی بچھا کر نماز پڑھتے ہیں، دریا انہیں نہیں ڈبوتا۔ سعد بن ابی وقاص لشکر لے کر دریا پہ کود پڑتے ہیں، گھوڑوں کے سم بھی گیلے نہیں ہوتے۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور نہ تھے، آپ اگر چاہتے تو مارکہ کرب و بلا کے اندر آپ فرات کو اپنے قدموں میں بلا سکتے تھے،
اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑتے ہیں تو مائے زمزم نکلتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ شہزادے ہیں اور تاجدار عالم فخر الرسل سرور کون و مکان کے شہزادے حضرت امام حسین اگر ایڑی مار دیتے آپ یقین جانیے کربلا کے اندر چشمے پھوٹ پڑتے. لیکن اللہ کی رضا پہ راضی تھے. یہ ہے مقام رضا. ہاں جی. اور اس سے بھی چھوڑیے آگے جائیں. ایک عام سا قانون ہے جو میرے جیسے آپ جیسے سارے لوگوں کے لیے ہے کہ اگر بارش نہ ہو پانی کی تنگی ہو تو کیا کرتے ہیں؟ نماز استسقاء پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما دیتے ہیں. لیکن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تینوں معاملات میں سے کوئی بھی نہیں فرماتے. سبب یہ تھا کہ آپ اللہ کی رضا پہ راضی تھے اور رضا کے اس مقام پہ آپ نے جو وہاں حق ادا کیا اور جس طریقے سے آپ نے اسلام کے گلستان کی آبیاری کی. اس لیے تو پرچہ تھا امامت کا. تبھی تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے اٹھے نا، شاہ است حسین بادشاہ است حسین. کیا کہنے. شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین. بے شک بے شک بے شک. شاہ بھی وہ ہیں، ظاہر کے بھی بادشاہ ہیں، باطن کے بھی بادشاہ ہیں، روحانیت کے بھی بادشاہ ہیں. اور دین خود دین ہے حسین اور دین کو پناہ دینے والے بھی وہی ہیں. اچھا دے دیا. جی اچھا حضرت، یہ جس طرح کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے سے کربلا کی طرف کوفہ کی طرف آپ نے ہجرت کی، تو یہ مارکا صرف کربلا میں ہونا تھا، کہیں اور بھی تو ہو سکتا تھا؟ یعنی کہ مکے کے مدینہ میں بھی ہو سکتا تھا اور دوسری جگہ پر بھی ہو سکتا تھا. دیکھیے اس کے تو بہت سارے جوابات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ حضور پر نور سرور عالم نے بشارت ہی کربلا کی دی تھی. آپ نے کربلا کے بارے میں بتایا تھا کہ کربلا کے اندر میرا بیٹا حسین شہید ہوگا، اور سیدنا علی بن ابی طالب بھی تشریف لائے اور آپ نے اس مقام پر ایک سفر کے دوران آپ نے باقاعدہ نشان لگائے کہ یہاں میرے گھر والے میری آل کے اونٹ بیٹھیں گے اور یہاں ان کے لاشیں ہوں گے. یہ تو سبھی جانتے تھے اور بے شمار احادیث اس پر دال ہیں. لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی نا کہ اگرچہ یہاں ہو سکتا تھا لیکن آپ تو چونکہ لڑنے نہیں آئے تھے، جنگ کرنے نہیں آئے تھے، آپ تو اہل کوفہ کی دعوت پہ جو انہوں نے خطوط دیے تھے، خطوط لکھے تھے بے شمار خطوط کہ آپ تشریف لائیں اور دین اسلام کی آبیاری کے لیے، دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عروج کے لیے ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں، آئیں نظام مصطفیٰ کو نافذ کریں. حقیقت تو یہ تھی. حقیقت جی. اور اسی سبب سے آپ وہاں تشریف لے گئے تھے، ورنہ آپ لڑنے تو گئے نہیں تھے. اگر لڑنے جاتے تو آپ فوج ساتھ لے کے جاتے، آپ کے ساتھ بہت چاہنے والے تھے، آپ مدینہ میں رہ کے لڑ سکتے تھے. مدینہ منورہ میں بے شمار اصحاب النبی اور تابعین موجود تھے اور سارے آپ کے چاہنے والے تھے. لیکن آپ کا مقصد ہرگز لڑائی نہ تھا، جھگڑا نہ تھا، اس لیے آپ نے کسی معاملے میں پہل نہیں دین فرمائی. کی سربلندی کے لیے، عالم اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے، اور جو مشن تھا یزید کا اس کو قلع کما کرنے کے لیے تشریف لائے. جزاک اللہ جزاک اللہ. بہت شکریہ ہزاروی صاحب، آپ نے بہت عمدہ بیان فرمایا. ناظرین ہمارے ساتھ تشریف فرمایا جناب سید خالد حسین خالد صاحب. میں چاہوں گا کہ اس موقع پر امام عالی مقام کی خدمت میں منقبت کا بھی نذرانہ سنا جائے. جی حضرت. زبیر بھائی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس باسعادت پروگرام میں شرکت کی دعوت دے کر شکریہ کا موقع عنایت فرمایا. جزاک اللہ. اور میری دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آنچ ٹی وی کو اور اس کی پوری ٹیم کو جزائے خیر عطا فرمائے اور مزید ترقیاں عطا فرمائے. آمین آمین. علامہ صاحب نے اپنا ذکر کیا صبر و رضا کا. کیا اسی حوالے سے چند اشعار جزاک خالد جزاک نقشبندی صاحب کے. ارشاد ارشاد. جمال پے کر صبر و رضا امام حسین. واہ. جمال پے کر صبر و رضا امام حسین. واہ واہ. بہار حسن حبیب خدا امام حسین. امام حسین سبحان اللہ. کیا کہنے. بہار حسن حبیب خدا امام حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ.
جھکے نہ غیر کے آگے یہ سر خدا کے سوا، جھکے نہ غیر کے آگے یہ سر خدا کے سوا، کیا بات. لٹا کے گھر کو ہمیں دے گئے پیام حسین، واہ واہ، لٹا کے گھر دے گئے پیام لٹا کے گھر کو ہمیں دے گئے پیام حسین. کیا کہنے، کیا کہنے، بے شک بے شک. حضور ساقیے کوثر ہیں آپ کے نانا، بے شک بے شک. سبحان اللہ. حضور ساقیے کوثر ہیں آپ کے نانا، جو آپ کے ہیں رہیں گے نہ تشنہ کام حسین. واہ 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 واہ، کیا کہنے، کیا کہنے. جو آپ کے ہیں رہیں گے نہ تشنہ کام حسین. کیا کہنے، بے شک بے شک. اور منظوم ترجمہ سنیے علامہ صاحب. میرا حسین ہے مجھ سے تمہیں حسین سے ہوں، حسین سے ہوں. واہ 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 ماشاء اللہ. میرا حسین ہے مجھ سے تمہیں حسین سے ہوں، کیا نبی نے تیرے حق میں یوں کلام حسین. واہ واہ واہ، کیا کہنے، کیا کیا نبی نے تیرے حق میں یوں کلام حسین. کلام واہ واہ واہ، حسین. کیا کہنے. تیری ہی پیاس، تیری ہی پیاس دو عالم کو کر گئی سیراب. ماشاء اللہ، بے شک، بے شک. بہت اچھا بہت. تیری ہی پیاس دو عالم کو کر گئی صحرا. سیراب. ہوں بے شمار تیری ذات پہ سلام. سلام حسین، کیا کہنے، کیا کہنے، بے شک. ہوں بے شمار تیری ذات پہ سلام حسین. سلام حسین. کیا کہنے، کیا کہنے. واہ واہ. سند ملی ہے یہ بخشش کی معتبر خالد. آہا، آہا، کیا کہنے، کیا کہنے. واہ واہ. سند ملی ہے یہ بخشش کی معتبر خالد، کہ میں غلام ہوں آقا میرے امام ہے حسین. کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہ کہنے. میں میں غلام غلام ہوں. ہوں آقا میرے امام سبحان حسین. اللہ. جمال پہ کرے صبر و رضا امام حسین. واہ واہ واہ، کیا کہنے. بہار حسن حبیب خدا امام حسین. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. واہ واہ واہ. میں ہوں غلام و آقا ہے میرے امام حسین. کیا کہنے خالد بھائی. حضرت علامہ صاحب آپ یہ بتائیے، عبداللطیف ہزاروی صاحب، کہ سخاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ. سبحان بے شک. آپ جیسا سخی اس کائنات میں کوئی ہے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سخاوت ہے پوری دنیا میں، پورے عالم میں مشہور. اور اسی طرح وہ سخاوت کنورٹ ہوتے ہوئے
آپ کی اہل بیت میں منتقل ہو گئی. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کی سخاوت ویسے تو ہر شخص جانتا ہے، لیکن آپ سفر میں ہیں، آپ جو ہے کہ تکلیف میں ہیں، وہاں پریشانی کے عالم میں ہیں، لیکن اس میں بھی آپ کی سخاوت کا کیا عالم کیا کہیں؟ زبیر بھائی، بات یہ ہے کہ حضور پر نور سرور عالم سے ہر لمحے ہر آن سخاوت، عظمت، شجاعت کا آپ کو درس ملا، اور آپ پیکر ہیں، مظہر ہیں ان شانوں کے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مارکہ کربلا میں ہیں اور چاروں جانب سے دشمن آپ پہ حملہ آور ہیں، 22,000 کا لشکر ایک جانب ہے. اسی اثناء میں ایک شخص ایسا تھا کہ جو کوفے میں نہیں تھا، کاروبار کے لیے باہر گیا ہوا تھا. واپس آیا تو اس نے اپنے اہل خانہ سے پوچھا کہ کوفہ خالی ہے، کیا ہوا؟ کہا گیا جی ایک باغی آیا ہے، استغفر اللہ، اور اس باغی نے بغاوت کی ہے، تو اس کی بغاوت کو کچلنے کے لیے سب گئے ہیں، اور باقاعدہ گورنر نے اعلان کیا ہے کہ کوئی جوان کوئی مرد گھر میں نہیں رہے گا، جو بھی رہے گا ہم اس کو قتل کر دیں گے، سب کربلا پہنچو. چنانچہ وہ بھی اس نے اپنا گھوڑا تیار کیا اور نکلا. تو جب نکلنے لگا تو اس کی بیٹی سامنے آ گئی، کہنے لگی ابا جان بات یہ ہے کہ جب کوئی جہاد پہ جاتا ہے، جنگ کرتا ہے، تو مال غنیمت ملتا ہے جب وہ جیت جاتے ہیں، تو آپ جا رہے ہیں بغاوت کچلنے کے لیے، آپ جائیں، اور اگر کوئی مال غنیمت ملے تو اس میں سے مجھے یمنی سرخ عقیق چاہیے. یہ بیٹی فرمائش کر دیتی ہے اپنے والد سے. والد چل پڑتے ہیں، اور جب میدان کربلا میں پہنچتے ہیں تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنے تنہا کھڑے ہیں. 22,000 کا لشکر ہے، چاروں طرف سے یلغار ہے. آپ جدھر رخ کرتے ہیں وہ جو لشکر تھا وہ پھٹ جاتا ہے. یہ نوجوان ان کے پیچھے پہنچ گیا. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت زخمی بھی ہیں. آپ کے گھوڑے کے پیچھے پہنچا تو آپ نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا، فرمایا عبداللہ آگے آ جاؤ. اب یہ حیران کہ انہیں میرے نام کا کیا خبر، انہیں میرے نام کا کیا پتہ، میں تو بعد میں آیا ہوں اور ابھی آیا ہوں. جب وہ قریب پہنچا تو فرمایا عبداللہ یہ لے انگوٹھی، جب تو گھر سے چلا تھا تیری بیٹی نے کہا تھا کہ مال غنیمت مل جائے تو سرخ یمنی عقیق میرے لیے لے آنا. میں تیری بیٹی کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا اور تجھے خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا. یہ لے یمنی عقیق. آپ نے انگوٹھی اتار کے اسے عطا کر دی. وہ میدان جنگ کے اندر بھی سخاوت کا وہ مظہر، سخاوت کا وہ عظیم مظہر آپ نے فرمایا، ایثار جسے کہتے ہیں. ویسے بھی آپ دیکھیے، یہ تو ظاہری ہے نا، یہ تو مال کی سخاوت ہے. آپ کی ایک اور سخاوت جو اس سے بھی عظیم ہے، جو میرے آقا کی شان ہے، وہ کیا ہے؟ آپ نے بے شمار خطبات دیے. آپ جب پڑھیں گے تو مارکہ کربلا میں بے شمار خطبات ہیں. اب سوال یہ کہ آپ نے خطبات کیوں دیے جبکہ آپ جانتے تھے کہ میرا شہادت کا مقام یہ ہے؟ آپ آ چکے تھے. صرف ایک ہی سبب ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں وہ سبب یہ تھا، آپ چاہتے تھے کہ ان فوجیوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی رضا سے نہیں آئے، جبران آئے ہیں، مشقت کے ساتھ آئے ہیں، خوف سے آئے ہیں یا لالچ میں آئے ہیں. آپ نہیں چاہتے تھے کہ یہ سارے کے سارے اس لشکر میں شامل ہو کر میرے قتل کے جرم میں کل قیامت کے دن جہنم میں جائیں. آپ چاہتے تھے کہ کوئی تو ایسا ہو جو سچے دل والا ہو اور میں لیکچر دوں جس کی مثال بالکل صحیح فرمایا، بہت خوب کہ آپ نے جب خطبات ارشاد فرمائے اس کے نتیجے میں حر کا ایمان چمک اٹھا، جگمگا اٹھا، ہاں جی، اور دل ان کا جگمگا اٹھا، اور وہ کفر سے نکل کر اسلام کی جانب آگے، حق کی جانب آگے، اور آپ کی خاطر اپنی جان قربان کر. جزاک اللہ. تو یہ آپ کی سخاوت صرف اسی پہ نہیں تھی کہ مال کی سخاوت، آپ ہر صفت میں سخی اعظم تھے، بے شک مظہر شان مصطفیٰ تھے. ہر صفت میں، لوگوں کو جہنم سے بچانے میں بھی، لوگوں کو نقصان سے بچانے میں بھی، یہ آپ کی شان کریمی تھی، اور یہ خاص آپ کا ہی، اور حضور آپ آقا کے توسط سے یہ شان اہل بیت کو بھی ہے، صحابہ کو بھی ہے، سب کو حاصل ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. بہت شکریہ حضرت علامہ عبداللطیف ہزاروی صاحب، جزاک اللہ. آپ کی تشریف آوے گا. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے کربلا کے واقعے کو، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت پر گفتگو فرمائی. جزاک اللہ. خالد بھائی آپ کا بھی مشکور ہوں، آپ بھی تشریف لائے. جناب حضرت علامہ عبداللطیف ہزاروی صاحب، میں آپ کا ممنون مشکور ہوں، آپ تشریف لائے. جزاک اللہ. بہت احسن انداز میں آپ نے شان کربلا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اپنے خیالات زرعی کا اظہار فرمایا. جزاک اللہ. شکریہ. جناب سید خالد حسین خالد صاحب، میں آپ کا بھی مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے. بہت عمدہ آپ نے منقبت پیش کی. اللہ تعالیٰ آپ کے مزید، آپ کے لہن میں، آپ کی صحت میں اللہ تعالیٰ مزید بہتری عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے. جزاک اللہ. ناظرین، آج کے جو ہم نے گفتگو کی اس حوالے سے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کی سخاوت، آپ کی شجاعت کی کیا عالم تھا،
کہ آپ نے اس میدان میں بھی لوگوں کو نوازا، اپنے جو دشمن تھے، جو آپ کے مقابل آئے تھے، ان کو بھی آپ نے نوازا، یہاں تک کہ آپ وہاں پر جو میدان میں جب کربلا میں جب آپ پہنچے تو آپ نے وہ جگہ خریدنے کے بعد 7 قبیلہ کو آپ نے ہبہ کر دیا، وہ زمینیں ان کو دے دیں، تو یہ بھی تو آپ کی سخاوت کا ایک مظہر تھا۔ سبحان۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان زبیر الوی کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ فی امان۔